بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، سامعات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے لیبر ڈے اور محنت کی عظمت پر آپ تک پیغام پہنچایا تھا، اور آج ہم جو مزدور ہے یا کوئی بھی جو عامل ہے، کہیں بھی کوئی کام کرتا ہے، ملازم ہے وغیرہ، اس کے جو حقوق اور لوازمات قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں، ان کو ویسے تو تفصیلاً نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن ایک اجمالاً جو ہے ہم ایک اجمالی خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جو کیا کہتے ہیں کہ مالک ہے، آقا ہے، اس کو چاہیے کہ عدل و انصاف کے ساتھ اپنے مزدور، اپنے ماتحت کے ساتھ پیش آئے، اور جو اس کا ماتحت ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ مطلب ہے کہ ایمانداری سے کام کرے، کام میں کسی طرح کی کمی نہ لائے۔ اگر 8 گھنٹے اس نے کام کرنا ہے یا 12 گھنٹے کام کرنا ہے، تو یہ نہیں کہ 2 گھنٹے اپنے ادھر ادھر لگا دے اپنے کام پر، پورے 8 کے 8 گھنٹے جو ہے مالک سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کے کام پر لگائے۔ تو یوں ان کے آپس میں سرمایہ دار اور مزدور کے آپس میں باہمی حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اجرت کا تعین ہو، سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اجرت کا تعین ہو۔ آپس میں جو مزدوری طے ہوئی ہے، خواہ وہ ڈیلی ہے، خواہ وہ ماہانہ بیس پر ہے، خواہ وہ سالانہ بیس پر ہے، جس طرح بھی ہے اس کا آپس میں تعین کرنا ضروری ہے۔ اور ذہن میں رکھیں کہ امامت، خطابت اور موزنی کے جو مقدس شعبے ہیں، ویسے تو ان کی تنخواہ نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن متاخرین نے، علامہ ابن عابدین شامی وغیرہ نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہے، لیکن یہ کس کی ہے؟ وقت کی پابندی کی ہے، کہ ایک بندہ آپ کے پاس جو ہے پابند ہو گیا سارا دن، تو لہٰذا اس کے لوازمات آپ کے اوپر ہیں، جیسا کہ جج کے، قاضی کے، مفتی کے وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ جی، تو یہاں بھی پہلے اجرت جو وظیفہ ہے، سیلری ہے، وہ جو ہے وہ متعین ہونی چاہیے۔ دیکھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا استأجرت اجیرا فاعلمه اجرہ، فرمایا کہ جب تم کسی کو اجرت پر رکھو، کسی کو اپنا مزدور اور نوکر بناؤ، تو پہلے اس کو اجرت سے باخبر کر دو، پہلے بتا دو کہ اتنی اجرت ہے۔ اور ایک روایت میں کہ نعان استئجار الاجیر یعنی حتی یبین له اجر، آقا علیہ السلام نے مطلب ہے کہ مزدور کو مزدوری طے کرنے سے پہلے کام کرنے سے منع فرمایا، جب تک مالک مزدوری واضح نہیں کرتا اس وقت تک مزدوری نہ شروع کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ من استأجر اجیرا فلیسمی اجرہ، فرمایا جو کسی کو ملازم رکھے تو پھر اس پر لازم ہے کہ اس کی جو اجرت ہے وہ مقرر کر دے۔ اس قسم کی حدیث سے فقہاء نے جو ہے وہ اجرت مقرر کرنے کا استدلال کیا ہے، کہ لہذا پہلے مزدوری جو ہے وہ آپس میں باہمی طے ہو جانی چاہیے۔ نمبر 2، دوسرا حق مزدور کا کیا ہے؟ اجرت کی مکمل ادائیگی، اس میں کمی نہ ہو۔ جو اجرت آپس میں طے ہوئی ہے اس میں کسی طرح کی بھی معاوضے میں کمی نہ ہو، ورنہ بڑی سخت حدیث پاک میں اس کی وعید آئی ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ثلاثۃ، فرمایا 3 ایسے بندے ہیں کہ قیامت والے دن میں ان سے جھگڑوں گا، وہ میرے مقابل ہوں گے۔ رجل اوتی بی ثم غدر، ورجل باع حرا فاکل ثمنہ، ورجل استأجر اجیرا فاستوفى منہ۔ فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو میں ان کا فریق مخالف بن جاؤں گا، اعوذ باللہ من ذالک، جس کے فریق مخالف خود آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے۔ خود آپ حساب لگا لیں کہ وہ کتنا خسارے میں ہوگا۔ ایک تو وہ شخص جو میرے نام کی قسم کھا کر عہد کرے، کسی سے وعدہ کرے اور پھر وعدہ توڑ دے۔ نمبر 2، وہ شخص جو کسی آزاد انسان کو فروخت کر کے اس کی قیمت اڑپ کر لے۔ کئی پشاور اور مردان میں گورا سوات جو ہے پٹھان بھائیوں کے علاقوں میں لوگوں کو غربت کی وجہ سے بیچا جاتا ہے۔ آزاد بندے کو بیچنا، اس کی خرید و فروخت اسلام میں ناجائز ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، فرمایا ہم نے اولاد آدم کو جو ہے وہ تعظیم دی ہے، اس کی تکریم ہے۔
لہذا بیچنے سے اس کی توہین ہوتی ہے۔ نمبر 3 وہ شخص جو کسی مزدور کو مزدوری پر رکھے پھر اس سے کام تو پورا لے لیکن مزدوری اس کو پوری نہ دے۔ کئی لوگ دن رات مزدور کو کھینچ کے رکھتے ہیں لیکن جب مزدوری اس کی لینے کی باری آتی ہے تو پھر ٹال مٹول کر دیتے ہیں یا اس کو جو ہے تھوڑا دیتے ہیں۔ اس سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون۔ بڑی دردناک عذاب اور بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے تطفیف ویل للمطففین، تطفیف، یہ جو ہے تطفیف کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ جی آپ نے ایک نوکر رکھا، مزدور رکھا، اس کے ساتھ طے پا گیا کہ ہم جی 2 ٹائم کا آپ کو کھانا بھی دیں گے جی اور اتنی آپ کی اجرت جو ہے وہ دیں گے۔ اب پھر آپ زرد پلاؤ کھائیں، مزے اڑائیں، اعلیٰ درجہ کا کھانا کھائیں اور بچہ کچا جو ہے اس مزدور کو دے دیں۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے، مزدور کی اس میں کیا ہے؟ توہین ہے، لہذا اس کی اب تلفی اور اس کے ساتھ یہ ناانصافی ہے، لہذا یہ بھی تطفیف کے اندر جو ہے وہ داخل ہوگا۔ نمبر 3 اجرت کی بر وقت ادائیگی۔ مزدور کو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، فرمایا مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو جی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مطل الغنی کے ظلم، کہ مالدار کا مالداری کے باوجود دوسرے کے حق کی ادائیگی میں دیر کرتے رہنا یہ ظلم ہے، ٹال مٹول کرتے رہنا یہ جو ہے ظلم ہے، لہذا بر وقت مزدور کو جو ہے مکمل اس کی جو ہے وہ مزدوری دے دینی چاہیے۔ اور چوتھا یہ کہ حق کے راحت و آرام، جو مزدور ہے اس کے ہر قسم کے کا جو ہے آرام اور سکون اس کا بھی خیال رکھا جائے جی۔ حد سے زیادہ مزدور سے کام نہ لیا جائے، اگر حد سے زیادہ برتن اس پہ ڈالتے ہیں، بوجھ ڈالتے ہیں تو پھر حضور کے حکم کے مطابق، شریعت اسلامی کے مطابق پھر اس کی مدد کرانی چاہیے، پھر آقا کو بھی ساتھ مل جانا چاہیے جی۔ دیکھیں ایک روایت میں حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ وَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فرمایا کہ اس کو اتنے کام کی تکلیف مزدور کو نہ دو اس پر بوجھ ہو جائے، اور ان پر اگر کوئی سخت ایسا کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو، پھر ان کے ساتھ مدد میں تم خود بھی شامل ہو جاؤ جی۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا لا یکلف من العمل الا ما یطیق، فرمایا اتنا ہی کام کا اس کو مکلف بناؤ جتنے کام کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اور 5واں حق اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، حسن سلوک۔ آقا علیہ السلام کتنا غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے جی، اور صحابہ بھی پیش آتے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں فاحسنوا الیہم، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک غلام کو سزا دے رہے تھے، صحیح مسلم میں روایت ہے، آقا علیہ السلام اوپر سے آئے تو سرکار نے فرمایا عبداللہ اللہ نے تمہیں جتنی طاقت جو ہے دی ہے اس سے زیادہ رب خود طاقت رکھتا ہے تمہیں جی، لیکن وہ اتنا سختی نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس سلسلے میں یہ بات سن کر سرکار کی فوراً غلام کو آزاد کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس، فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے یہ کام کرنے والے ہیں، خول ہیں یعنی تمہارے ماتحت کام کرنے والے تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ہاتھ کے نیچے ڈال دیا، تو پھر جس کا بھائی کسی کے ہاتھ کے نیچے پڑ جائے تو چاہیے جو کچھ خود کھاتا ہو اسے کھلائے، جو کچھ خود پہنتا ہو اسے پہنائے جی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے، جو لوگ مزدور پر ظلم کرتے ہیں، ان کا معاوضہ روک لیتے ہیں، ان کی تنخواہیں روک لیتے ہیں، بدزبانی بد کلامی سے پیش آتے ہیں اور تلخ کلامی سے پیش آتے ہیں۔ اس حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کی روایت حضرت علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کان آخر کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے آخری بات آپ نے یہی فرمائی تھی، تاکید کرتے ہوئے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی کسی حال میں بھی نماز نہ چھوڑو. اور غلاموں اور مزدوروں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ ان پر کسی قسم کا ظلم اور جو ہے وہ زیادتی وغیرہ نہ ہو. یہ بھی. اور چھٹا حق کاروبار کے منافع میں مزدور کی شرکت. اگر کوئی مزاربت کرتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ محنت مزدور کی ہے، پیسے آپ کے ہیں، تو اس میں شراکت مزدور کو کر لینی چاہیے، بلکہ جو ہے وہ زیادہ بھی کچھ دے دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آت العامل من عملہ فإن عامل اللہ لا یحیبہ. فرمایا کہ مزدور کو اس کی محنت کا ثمرہ کچھ دے دو، کیونکہ اللہ کا مزدور نامراد نہیں کیا جا سکتا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا عامل کہا گیا ہے مزدور کو. اور ایک روایت میں حضور میں کسی کے پاس اس کا کھانا خادم کھائے تو اسے چاہیے کہ خادم کو بھی ساتھ بٹھائے. جی اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کے ساتھ پیار سے جو ہے وہ پیش آئے، ہر چیز کا خیال رکھے. اور ساتواں کو کیا ہے؟ معاہدے کی پابندی. ایک متعین وقت کے تحت طے شدہ مراعات اور سہولیات یا مزدوری کی عوض کام کرنا. جی یہ ایک عقد اور معاہدہ ہے، اس کی پابندی ملازم پر لازم ہے. یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہدوں کو پورا کرو. اور ایک روایت میں حضور نے صحابہ کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. فرمایا اس کا ایمان کامل نہیں ہے جو امین نہیں ہے، اور اس کا دین کامل نہیں ہے جو وعدے کی پاسبانی نہیں ہے. لہذا جو ہے اس کا خاص ہمیں خیال کرنا چاہیے. اس کی جو ہے وہ دونوں طرفہ آقا جو ہے غلام کا خیال کریں اور غلام جو ہے وہ آقا کا خیال کرے، اور اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کام اس کے پاس امانت ہے اور امانت کی خیانت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اور ایک شخص اگر کسی محکمے میں کسی دفتر میں 8 گھنٹے کا ملازم ہے، گویا اس نے 8 گھنٹے اس محکمے کے ہاتھ فروخت کر دیے ہیں اور یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ میں 8 گھنٹے آپ کے پاس کام کروں گا اور اس کے بعد اس کو اجرت اور تنخواہ ملے. اب اگر وہ اجرت تو پوری لیتا ہے لیکن کام اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں جو ہے وہ کم کرتا ہے، اس میں سے کچھ وقت اپنے ذاتی کاموں میں صرف کر لیتا ہے، تو اس کا یہ عمل بھی قرآن کی آیت بین المطففین کے اندر داخل ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. جس طرح کم ناپنے اور کم تولنے والا گناہگار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے 8 گھنٹے کے بجائے 7 گھنٹے کام کیا تو 1 گھنٹے کی ڈیوٹی اس نے گویا کہ مار دی. تو لہٰذا اس طرح کا جو ہے ہمیں ہر بات کا خیال کرنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں مزدوروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.